السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 لفظی اور با محاورہ ترجمے سے انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آیہ مبارکہ ہم سماعت فرماتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لائے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی، میری اولاد سے بھی؟ فرمایا، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ اب لفظی ترجمہ، وَإِذ اور جب، یاد کرو، ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فاتمہن تو انہیں پورے طور پر بجا لایا، قال انہوں نے فرمایا، انی بے شک میں، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تمہیں، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا۔ قال اس نے عرض کی، ومن اور ذریتی میری اولاد سے، قال فرمایا، لا ینال نہیں پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اب سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہاں پہ یہ جو آیہ مبارکہ کے لفظ ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پہ ایک اور قرات بھی ہے، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یعنی ابراہیم کو رفع یعنی پیش کے ساتھ، اور ربہ با کو جو ہے وہ زبر کے ساتھ۔ یہ تفسیر جو ہے اس میں موجود ہے، اور تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ابراہیم کو رفع اور لفظ رب کو نصب اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب اس کو اس طرح پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگ کر اپنے رب کی رحمت کا اندازہ کیا کہ وہ مجھ پر کتنا مہربان ہے، تو رب نے اس کی ساری دعائیں پوری فرمائیں۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پہلے بنی اسرائیل کو رب سے ڈرنے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی گئی، اور بتایا گیا کہ نجات کے لیے فقط پیغمبر زادگی کافی نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب، یا تم سب کا جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور جن کی اولاد ہو اور اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کو بھی رب نے اتنی بزرگیاں اس لیے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار تھے۔ تم اطاعت الہی سے کیوں کر بے نیاز ہو سکتے ہو۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو تقوی اور طہارت کا حکم دیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ صفات اسلام لانے پر حاصل ہوں گے، کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں موجود ہیں جو دین ابراہیمی میں تھیں، جیسے حج، ختنہ، خانہ کعبے کا قبلہ وغیرہ ہونا، اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ تیسرا تعلق، بنی اسرائیل اپنے اولاد ابراہیمی ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا
کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی بعض اولاد ظالم بھی ہوگی اور وہ دینی پیشوا نہ بن سکیں گی، لہٰذا چونکہ تم ظالم ہو تو تم لوگوں کے سردار، تو کیا عذاب سے نجات بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے عظمت برقرار رہے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ پورے کر دکھائے، جو بھی آزمائش اتری اس میں وہ پورے اترے۔ اب ذکر بنی اسرائیل کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کیا جا رہا ہے، تو یاد رہے کہ ذکر بنی اسرائیل اور ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان چند وجوہ سے مناسبت ہے۔ نمبر 1، یہود و نصارہ اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے حد تعظیم رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہود خود کو بنی اسرائیل کہہ کر انہی کی اولاد ہونے کے ناطے دوسروں پر اپنی فضیلت جتاتے تھے کہ ہم تو فلاں نبی کی اولاد ہیں۔ تو یہود کو دعوت حق دی گئی کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا کی تھی۔ اب جب وہ آ گئے ہیں تو یہود کو ان کی دشمنی کرنے کے بجائے ان پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری وجوہ، تبدیلی قبلے کے موقع پر یہود جو ہے وہ بہت زیادہ سبٹائے حیران تھے۔ آگے چل کر دوسرے پارے کے آغاز میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، وہ وہاں پہ ہی بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں انہیں سمجھایا کہ کعبۃ اللہ کے قبلہ بنائے جانے پر وہ کیوں معترض ہیں۔ یہ کعبہ انہی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، پھر انہیں اس پر معترض ہونے کی کیا ضرورت ہے، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے یہاں تعمیر کعبہ کی بات شروع کی جا رہی ہے۔ تیسری نسبت یا تیسری وجوہ بتایا جا رہا ہے کہ اے یہود، حضور علیہ السلام بھی تمہارے ہی جد اعلیٰ کی نسل سے ہیں، پھر تم ان سے کیوں حسد رکھتے ہو؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے جد اعلیٰ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں، جو سید المرسلین ہیں، انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ اب یہ تین جو ہے وہ وجوہ تھیں، اس وجہ سے اس آیہ مبارکہ کا یہاں پہ یہ ذکر ہوا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں یا اس آیہ مبارکہ کے علاوہ ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا مختصراً سا تعارف پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نام کے بارے میں چلتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ لفظ ابراہیم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا معنی ابن رحیم ہے، یعنی رحم دل باپ، اور ان دونوں کا تلفظ بھی باہم قریب تر ہے، ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رحم دل باپ ہونا اس روایت سے بھی واضح ہے، جسے احمد اور حاکم نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں ان کی کفالت کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یہ والی حدیث پاک جو ہے، میں 2 کتابوں کا نام لیا، اس میں بھی موجود ہے، اور جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب در منصور میں بھی جو ہے وہ جلد اول میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن پیدائش جدید تحقیق کے مطابق 1922 قبل مسیح ہے۔ آپ کی عمر تورات کے مطابق جو ہے وہ 175 برس تھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، آزر آپ کا چچا ہے۔ آپ عراق میں بابل کے قریب ایک شہر ار میں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے۔ جب آپ نے اپنی قوم کے بت توڑے تو نمرود بادشاہ نے آپ کو آگ میں پھینکا۔ اللہ نے اسے آپ پر
جو ہے وہ گلزار کو آگ کو جو ہے وہ آپ پر گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد نمرود ذلت کی موت مرا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہجرت ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ آپ اپنی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصر گئے، وہاں سے فلسطین کا رخ کیا، وہیں سکونت اختیار فرمائی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزمین مکہ میں تشریف لے جانے اور کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کلمات سے آزمایا گیا، اس کی بھی جو ہے وہ مختصر آپ کے سامنے تفسیر بیان کر دوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اس کے بعد یہ آزمائش کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے لگے ہیں۔ لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کن کلمات سے رب نے آزمایا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا جو انہوں نے پورے کر دکھائے۔ اب ان کلمات سے کیا مراد ہے جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا قول یہ مروی ہے کہ ان کلمات سے یہ امتحانات مراد ہیں کہ پہلے آپ کو اپنی قوم سے علیحدگی کا حکم ملا۔ قوم سے علیحدہ ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ نے فوراً علیحدگی کر لی، پھر نمرود سے ٹکرانے کا حکم ہوا، آپ نے ٹکر لے لی، پھر آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم ہوا تو آپ اس کے لیے بھی تیار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں بسیرا بنانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس آزمائش میں بھی جو ہے وہ قبولیت کی سند کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ پھر آپ کو بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہوئے، ذرا سے بھی اس نے جو ہے وہ انحراف نہیں کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو طہارت جسمانی کے 10 احکام ملے، جیسے مونچھیں ترشانا، منہ زیر ناف صاف کروانا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، استنجا کے بعد جسم کو پانی سے صاف کرنا۔ حدیث صحیح ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم ہوا تو آپ نے 30 برس کی عمر میں تیشے کے ساتھ، جو اسے تیسا ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ختنہ کیا ہے، جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو 30 اخلاقیات سے آزمایا گیا جو آپ نے اپنے اندر پیدا فرمائیں، ان میں سے 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر 112 میں مذکور ہیں، یعنی سورہ توبہ، اس میں جو ہے وہ توبہ کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، حمد کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجود کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر ہے، نہی عن المنکر کا ذکر ہے، محافظت حدود یا اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان کی حفاظت اور ایمان کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کا ذکر ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو وہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 تا 9 میں جو ہے یہ 10 چیزیں بیان کی، یعنی ایمان، خشوع، نماز، لغو باتوں سے جو ہے وہ اعراض کرنا، ادائیگی زکوٰۃ، بے حیائی سے اجتناب کرنا، پاک دامنی، امانت، وعدہ، وفائی اور محافظت صلاۃ یعنی نماز کی حفاظت کرنا۔ اور 10 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ حکم ہوا، یعنی اسلام، ایمان، اطاعت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ان تمام 30 چیزوں یا 30 اخلاقیات سے بھی آپ کو آزمایا گیا اور آپ جو ہے وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کو مناسک حج کا حکم ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہاں پہ جو ہے وہ حج کا حکم دیا تو ان چاروں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، ممکن ہے ان سب سے آپ کو آزمایا گیا ہو، کیونکہ یہ سب باتیں بکلمات میں داخل ہو سکتی ہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں بعض چیزیں بیان کی تو دوسری مجلس میں دوسری چیزیں بھی بیان کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو جس میں آزمائش میں یا جس بھی آزمائش میں ڈالا انہوں نے اس میں 100% کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ انسان کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ایک جان، دوسرا مال اور تیسری اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں سے آزمایا گیا۔ جان کے ذریعے یوں آزمایا گیا، جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین بحکم خداوندی نازل ہوئے، عرض کیا اگر آپ کو میری کچھ ضرورت ہے تو بتائیے۔ فرمایا کہ اے جبریل امین،
آپ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے، یعنی میری جملہ حاجات اللہ سے وابستہ ہیں۔ توکل کا یا اخلاص کا توکل کی حد دیکھیں، یعنی آپ اللہ کی رضا پہ آگ میں کود گئے۔ پھر جب اولاد کے ذریعے آزمانے کی بات آئی تو 80 برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی وہ چند ہی ایام کا تھا کہ حکم ہوا اس بچے اور اس کی والدہ کو اٹھا لو اور جہاں آج مکہ ہے وہاں چھوڑ آؤ۔ حالانکہ وہاں اس وقت کوئی انسان نہیں رہتا تھا، بلکہ وہاں زندگی کے کوئی آثار بھی نہ تھے، مگر اللہ کا خلیل اللہ کے حکم پر تیار ہو گیا اور اللہ کا حکم پورا کر کے چھوڑا۔ پھر اسی بیٹے کو حکم خداوندی پہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ اس پر بھی جو ہے وہ تیار رہے، راضی ہو گئے، انکار نہیں کیا۔ تیسرا، مال کے ذریعے یوں آزمایا گیا کہ فرشتے نے انسانی شکل میں اللہ کے نام پہ مانگا تو آپ نے سارا مال پیش کر دیا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت، اسی آیت کا بعد حصہ، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو پیشوا بنائے گا یا ان میں سے بھی کسی کو پیشوا بنانا؟ تو اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب آپ نے وہ سب کلمات پورے کر دکھائے، یعنی اللہ کے ہر حکم ہر آزمائش کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی تو آپ پہلے ہی تھے، پھر آپ کو امامت کس معنی میں دی گئی؟ تو اس کے 3 مظاہر ہیں۔ نمبر 1، سب اقوام اور ادیان میں آپ کا احترام رکھا گیا، حتیٰ کہ یہود نے انہیں فرط محبت میں یہودی، عیسائیوں نے انہیں فرط محبت میں آ کر، فرط جذبات میں آ کر عیسائی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ہر باطل سے منتفر تھے، وہ ہر باطل سے منہ موڑ کر جو ہے وہ اسلام والے تھے، مسلم تھے۔ اور مشرکین عرب بھی آپ کی نسبت سے عظمت ڈھونڈتے تھے، اور امت محمدیہ بھی خود کو ملت ابراہیمی کہنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ گویا آپ کو امامت کا منصب اس معنی میں دیا گیا کہ ہر قوم آپ کی نسبت سے عزت و افتخار کا تاج اپنے سر پہ ڈھونڈتی ہے اور تلاش کرتی ہے۔ نمبر 2، جد الانبیاء ہونا، یعنی تمام نبیوں کا جد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم امامت دی ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سب آپ کی پشت میں رکھ دیے گئے، اور سب کتابیں آپ کی اولاد پر ہی نازل ہوئیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، جو عنکبوت میں جو ہے سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا باقی سب انبیاء آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ نمبر 3، آپ کی شریعت کے کئی احکام اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھے، حتیٰ کہ انہیں آخری شریعت یعنی شریعت محمدیہ میں بھی نافذ رکھا۔ مثلا حج کے مناسک، قربانی، ختنہ، جسمانی صفائی کے دیگر احکام۔ الغرض آپ کے بعد آنے والی نسلوں اور قوموں نے آپ کی اتباع کی اور آپ کی عظمت کے آگے اپنے سر جھکائے۔ یہی ہے انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، لوگوں کا پیشوا بنانے لگا ہوں۔ میں نے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے وہ ایک منقبت دیکھی تھی، وہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ وہ یوں ہے کہ کیا شان میں بتاؤں جناب خلیل کی، بعد از حبیب رب ہے عظمت خلیل کی، رکھی گئی نبوت نسل خلیل میں، قرآن بتا رہا ہے امامت خلیل کی، جائے نماز ان کا نقش قدم بنا، جائے نماز ان کا ہے نقش قدم بنا، کیسی عظیم تر ہے نسبت خلیل کی، توڑا بتان قوم کو رب کے خلیل نے، اللہ رے بصالت و جرت خلیل کی، آتش کدے میں کود گئے بحر رضائے حق، یہ ہے خدا سے الفت و خلت خلیل کی، رکھ دی چھری خلیل نے برگردنے پسر، رکھ دی چھری خلیل نے برگردنے پسر، قربانی یوں بنی ہے سنت خلیل کی، کعبہ بنایا آپ نے اور حج کیا شروع، تابندہ کس قدر ہے سیرت خلیل کی، کرتے ہیں ابراہیم دعائے رسول پاک،
وابستہ مصطفیٰ سے ہے حاجت خلیل کی، سرکار نے نوازا ہے طیب خلیل کو، رکھی ہے ہر نماز میں دعوت خلیل کی۔ اب جو آخری الفاظ ہیں اس آیہ مبارکہ کے کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری اولاد سے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو پیشوا بنانا، تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے، ان کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، جب آپ کو مذکورہ امامت عطا فرمائی گئی، آپ نے دعا کی اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو دینی سیادت اور مذہبی امامت پر فائز ہوں اور خلق خدا کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آپ کی اولاد میں سے کئی لوگوں کو یہ امامت دی جائے گی، مگر ظالموں کو یہ عہد نہیں ملے گا، یعنی کافروں، مشرکوں، بد کرداروں کو امامت نہیں دی جائے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد میں کون سی امامت رکھی گئی ہے؟ اب یہاں کون سی امامت مراد ہے جو آپ کی اولاد میں رکھی گئی ہے اور ظالم لوگ اس سے محروم رکھے گئے ہیں؟ تو شیعہ لوگ اس سے ایک خاص قسم کی امامت مراد لیتے ہیں جو نبوت اور رسالت سے بھی اونچا منصب سمجھتے ہیں، پھر وہ اسے اپنے مقرر کردہ 12 اماموں تک کھینچ کر لاتے ہیں، مگر یہ سب غلط ہے۔ خود قرآن کی روشنی میں یہاں اللہ کے عہد سے نبوت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرا وعدہ، میرا عہد یعنی نبوت کا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کی ذریت، آپ کی اولاد میں نبوت رکھ دی، اور جسے نبوت دی جاتی ہے وہ ہر ظلم سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت عصمت نبوت کی دلیل بھی ہے، جیسے کہ جو ہے وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، عنکبوت میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، جس طرح کہ سورہ حدید میں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و کتاب کا رکھا جانا اس معنی میں ہے کہ وہ آدم ثانی ہیں، وہ آدم ثانی ہیں۔ جب ان کے بعد ساری انسانیت ان کی ذریت سے ہے، اولاد سے ہے، تو نبوت بھی انہی کی ذریت میں رکھی گئی اور کتاب بھی انہی کی ذریت میں اتاری گئی۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و کتاب کا رکھا جانا اس معنی میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں امامت رکھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و کتاب کی صورت میں تا قیامت امامت کو ان کی ذریت میں، اولاد میں رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے، جبکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے اور ان پہ یہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب تا قیامت انہی کی نبوت جاری ہے اور انہی کی کتاب نافذ ہے، لہٰذا جس امامت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ اللہ نے نبوت کی صورت میں ذریت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تا قیامت جاری و ساری فرما دی ہے۔ چونکہ خاتم النبیین پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی ایسی امامت کے جسے مانے بغیر مومن کا دین مکمل نہ ہو۔ تو یہ چیز میں نے وضاحت سے بیان کی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میں اللہ کے عہد سے امامت مطلقاً مراد ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد فرمانا ہے اس سے مطلق جو ہے وہ امامت مراد ہے، یعنی مطلقاً مسلمانوں کو پیشوائی، خواہ وہ نبوت ہو، حکومت ہو، خلافت ہو یا نماز با جماعت کی امامت ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ظالم شخص کو جو اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے، کسی معنی میں مسلمانوں کی پیشوائی نہیں مل سکتی۔ نبوت کا تقرر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ جس کو
منصب نبوت دیتا ہے اسے ظلم و جور سے پاک فرما دیتا ہے، اور بندوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ظالم کو حاکم بنائیں یا کسی معنی میں اپنا پیشوا قرار دیں۔ اس معنی کے مطابق کسی فاسق و فاجر کو حاکم یا امام یا پیر و مرشد بنانا جائز نہیں، تاہم پہلا معنی زیادہ قوی اور خود قرآن سے جو ہے وہ اس کی تائید موجود ہے۔ اب یہاں پہ آخری جو الفاظ ہیں قال ومن ذریتی، یہاں سے اہل تشیع کا 12 اماموں کی امامت پر غلط استدلال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت اور رسالت تو پہلے ہی تھی، اس کے بعد آپ کو امام بنایا گیا، لہٰذا امامت نبوت سے ہٹ کر ایک منصب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد یعنی امامت کا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، منصب امامت جاری رہے گا اور وہ نبوت کے علاوہ ہے، لہٰذا وہ 12 اماموں کی امامت ہے تو اس کا منکر کافر ہے۔ اب ہم نے اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے ابھی قرآن کی روشنی میں جو گفتگو فرمائی ہے اس سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ یہاں امامت سے نبوت ہی مراد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نبوت کی دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ اس کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ اب قیامت تک جاری رہنے والی نبوت محمدیہ کی صورت میں ذریت ابراہیمی کے لیے اللہ کی عظیم ترین نعمت موجود ہے جس میں ساری انسانیت کے لیے کامل ہدایت ہے۔ اس کی موجودگی میں مزید کسی من گڑت امامت کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانے بغیر انسان کامل مومن نہ ہو سکے۔ اب اس جگہ ہم اہل تشیع سے سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے ہٹ کر کوئی امامت جاری کی ہے جو نبوت سے بھی بلند تر منصب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا شیعہ لوگ پورے قرآن میں سے ایسی آیت بتا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہم نے ذریت ابراہیمی میں امامت اور نبوت جاری کر دی؟ تو اہل تشیع سیدھی طرح کیوں نہیں مان لیتے کہ ان کی خود ساختہ امامت کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے؟ اب یہاں پہ بقول شیعہ 12 اماموں سے حسد کرنے والے انبیاء کو سزا دی گئیں، معاذ اللہ، یہ قول جو ہے وہ شیعوں کا ہے۔ تو اس جگہ اہل تشیع نے 12 ائمہ اہل بیت کی امامت کو نبوت سے بڑا درجہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل تشیع نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 12 افراد کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ شامل کر کے انہیں امامت کا درجہ دے دیا، اور فرمایا کہ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما سے استدلال کرتے ہوئے اس امامت کو نبوت اور رسالت سے بہت بڑا درجہ قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ غلو کی اس حد تک گئے ہیں کہ انبیاء کو نبوت بھی انہی 12 اماموں کے صدقے میں ملی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ انبیاء کو ان اماموں سے حسد ہو گیا تو جس نبی نے ان سے حسد کیا اللہ نے اسے مصائب میں مبتلا کر دیا، تب چھوڑا جب اس نے توبہ کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے حسد کیا تو وہ دانہ گندم کے کھانے میں مبتلا ہوئے، انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یہ حیات القلوب جلد اول میں جو ہے یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اب دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام مبتلا گرداب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں انہیں ڈالا گیا۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم بھی درجہ امامت پر نہیں رکھتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان میں پھینکا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، اور سب کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے ان انبیاء پر 12 اماموں کی امامت پیش کی کہ اسے قبول کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں مصائب میں مبتلا کر دیا۔ جب انہوں نے توبہ کی اور ان کی امامت کو تسلیم کیا تو اللہ نے انہیں معافی دی اور مصائب کو دور کر دیا۔ یہ انوار نعمانیہ اور یہ اس کے شیعہ عالم نعمت اللہ جزائری جو ہے وہ اس کو لکھنے والے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس جگہ نعمت اللہ جزائری نے ایک من گڑت حکایت بھی لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے امام زین العابدین سے ان کی امامت کی دلیل مانگی تو وہ حضرت عبداللہ کو سمندر پر لے گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام والی مچھلی کو پکارا تو ایک مچھلی نے پانی سے سر نکالا جو پہاڑ سے بلند تھا۔
پھر حضرت زین العابدین کے پوچھنے پر مچھلی نے بتایا کہ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ اہل بیت کی امامت کو قبول نہ کیا تو اللہ نے مجھے ان کے نگلنے کا حکم دیا، میں نے ان کو نگل لیا اور 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ جب انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ انہیں سمندر کے کنارے پر اگل دو، تو میں نے اگل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ یہ انوار نعمانیہ میں موجود ہے، جس کا جو ہے وہ تصنیف کرنے والا شیعہ عالم نعمت اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر ایسے نظریات و خیالات سراسر کفر ہیں، مگر ایسے نظریات و خیالات سراسر کفریہ ہیں، کفر ہیں۔ کسی غیر نبی کو انبیاء کرام کے برابر یا ان سے افضل کہنا کفر ہے، اور اکثر شیعوں کا یہ قول موجود ہے کہ حضرت علی جو ہے تمام نبیوں سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے تمام انبیاء کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سورہ انعام میں ہے۔ اور حضرت امام باقر فرماتے ہیں جس نے ہم اہل بیت کو انبیاء کا درجہ دیا، یعنی ان کے برابر کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب رجال کشی میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انی جاعلک للناس امامہ کا اہل تشیع کی خود ساختہ امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ جتنی بڑی شان اتنا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پچھلی تمام نسلوں کا امام بنایا جانے والا تھا، اس لیے انہیں سخت کلمات سے آزمایا گیا۔ اسی طرح ہر نبی کو امتحان میں ڈالا گیا، اور حضور سید المرسلین کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب و آزمائشیں بھی سب انبیاء اکرام سے زیادہ ہیں، اور حدیث میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے، پھر ان پر جو ان کے بعد تھے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اس میں بھی یہ درس ہے کہ مصائب میں ثابت قدم اور صابر و شاکر رہنا چاہیے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ سے بڑے درجات ملتے ہیں۔ اب یہاں پہ عصمت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک چیز سماعت فرما لیں۔ لا ینال عہد الظالمین میں عہد سے مراد قرآنی آیات کی روشنی میں نبوت اور رسالت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کے سر پہ تاج نبوت رکھتا ہے اسے ہر ظلم سے پاک کر دیتا ہے۔ ہر گناہ ظلم ہے، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کی حدوں سے یا حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی ہر قسم کے گناہ اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے سے پاک و منزہ ہیں۔ ایک اور چیز، بدن کی صفائی فطرت اسلام کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن امتحانات سے گزارا گیا ان میں بدن کی صفائی کے احکام بھی تھے، ان میں ختنہ بھی شامل ہے۔ اس کے بغیر بدن کا پاک رکھنا مشکل ہے۔ ناخن کاٹنا بھی ہے، بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا اور استنجا کرنا دین اسلام کے اہم احکام ہیں۔ دوسرے ادیان طہارت کے اس تصور سے محروم ہیں، اور حدیث میں ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت اسلام کا حصہ ہیں: مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلیں صاف کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا اور وضو میں کلی کرنا، جس طرح کہ یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب ان سب چیزوں کا بدن کی صفائی سے تعلق ہے، البتہ داڑھی رکھنا الگ حکم ہے اور اسے بھی فطرت اسلام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں، پھر ہماری تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر چلیں اس آیہ مبارکہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور اس کے بعد گناہ کبیرہ اور حقیر حرکات سے معصوم ہیں، کیونکہ فاسق ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی۔ دوسرا فائدہ، کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں بن سکتا، کیونکہ کافر ظالم ہے اور ظالم امامت کا حقدار نہیں۔ خیال رہے چونکہ نبوت کا بڑا درجہ ہے اس لیے وہاں فسق سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے، مگر امامتوں میں یہ پابندی نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ، رب تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محنتیوں کے بعد یا محنت کے بعد ملتی ہیں۔ چوتھا فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
امتیوں بلکہ پیغمبروں کے بھی امام ہیں کہ سارے پیغمبر اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، اپنی اولاد یا اہل قرابت کے پیشوا بنانے کی دعا کوشش کرنا یہ حرام نہیں، سنت خلیل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر عرض کیا تھا کہ مولا میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے، جس طرح قرآن میں ہے وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔